ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ ان سے جاری رہے گا۔ شاہد صاحب یہ بتائیں گے جو مودی کا اقدام ہے کشمیر کے معاملے کے اوپر، ایک غیر منصفانہ غیر قانونی اقدام ہے، پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی ایشو چل رہا ہے تو وہ کشمیر کا ہے، چاہے وہ خبروں کی زینت میں ہو، چاہے وہ سیاسی مسئلے کے طور پر ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اقدام کر کے مودی نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے کہ کشمیر اب ڈیسائسو پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سر؟ بالکل میں سمجھتا ہوں، اور ایک لحاظ سے جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو سراسر ظلم ہے، اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو بالکل برداشت کے قابل ہی نہیں ہے۔ میں تو یہی سوچتا ہوں کئی مرتبہ، اور لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہوں کہ جو کسی دوسرے کی مصیبت ہے، خود اگر اس میں آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر سوچیں کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا تو میں کیا کرتا، پھر آپ اس کے بارے میں صحیح سوچ سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں اسی طرح یہ بھارتی جو فوج کے بندے اور جو بھی وہاں پہ انہوں نے RSS کے دہشت گرد بھی اس کام میں استعمال ان کو کر رہے ہیں، وہ آئیں آپ کے دروازے کھڑکیاں توڑیں، آپ کے گھروں میں آپ کے بچے، آپ کی بہنیں، مائیں، ان کو اٹھا کے لے جائیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ میں پاکستان کے لیے بات کرتا ہوں۔ ہم نے کبھی سوچا؟ میں سوچتا ہوں کہ میرے گھر میں اس طرح دن دہاڑے کوئی آئے اور میرے گھر پہ نعوذ باللہ اس طرح کو کوئی حملہ کر دے تو میرے کیا احساسات ہوں گے؟ یہ ہیں وہ احساسات جس کے تحت ہمیں پاکستانی کے طور پر، میں کیوں پاکستانیوں کی بات کرتا ہوں؟ کیونکہ ہم وہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے اس میں دستخط کرنے والے ایک فریق ہیں، دو فریقوں میں سے ایک فریق ہم ہیں، بالکل ایک ہندوستان تھا، ایک ہم ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں OIC کی، بالکل مسلمانوں سب کا فرض ہے، ان کو بھی کھڑے ہونا چاہیے، مگر وہ آج تک فلسطین کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، جو کہ عرب دنیا کا ایک علاقہ، اور ان کے سامنے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو قابو کر کے لے گیا، اور ہم پاکستانیوں کے طور پہ ہم نے اپنے پاسپورٹ میں لکھ دیا آل کنٹریز آف دا ورلڈ ایکسیپٹ اسرائیل۔ ہم تو ایک دن میں ہم نے ان سے دشمنی مول لے لی۔ سر ابھی تو جو یہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، اس سٹیپ نے پاکستان اور بھارت کو جو ہے نا وہ آمنے سامنے لا کھڑا کیا گیا ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے کشمیر کے ایشو کے اوپر، اور ممکنہ طور پر جنگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ شاید دسمبر یا جنوری میں ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو انڈیا پر کتنی برتری حاصل ہے اگر ہم بری فوج کی بات کریں؟ دیکھیں، ایک بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو زمانہ ہے وہ ایئر پاور کا ہے۔ آپ پچھلی 2 یا 3 دہائیوں میں کوئی بھی جنگ لے لیں، بری فوج استعمال نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ تاریخ میں جائیں تو سب سے پہلے جو پیدا ہوئی تھی وہ بری فوج ہی تھی، کیونکہ زمینی جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد سمندر بیچ میں آ گیا، پانی والا علاقہ، دوسری فوج نیوی پیدا ہوئی تھی، اور آخری فوج جو پیدا ہوئی تھی وہ ایئر پاور تھی، کیونکہ جہاز جو ہے سب سے بعد میں بنا۔ یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے نا۔ فضائیہ کی اہمیت کو تو ہمارے قائد اعظم نے بھی بالکل کیا ہے۔ ہمارے اکیڈمی میں وہ بورڈ لگا ہوا ہے جس کے اوپر ان کی سینگ ہے کہ ایئر فورس شوڈ بی نمبر 1 اینڈ سیکنڈ ٹو نن، ادروائز یو شیل بی ٹریٹڈ ود ایگریشن بائی یور اینیمی۔ یہ ان کی سینگ ہے تو کہ سیکنڈ ٹو نن ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے اس وقت بات کی تھی، یعنی ہمارے قائد جو ہیں اس وقت، جب کہ ابھی ایئر فورس کا نام نیا ہی بنا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ 47 48 کی بات کر رہے ہیں۔ ان کی ذرا سوچ دیکھیے، ان کی ویژن دیکھیے، اور آج یہ بالکل ٹرو ہو چکا ہے۔ آپ امریکہ کو دیکھیں، آپ اسرائیل کو دیکھیں، یہ جنگیں صرف کرتے ہی ایئر پاور سے ہیں، اور ایئر پاور جو ہے اب وہ فیصلہ کن جو ہے جنگ کا رول اختیار کر چکی ہے، اور اس سے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جگہ آکوپائی کرنی ہے تو آپ بری فوج استعمال کریں، کوئی کیریئر کا معاملہ اگر بڑی قوت لاتی ہے تو نیوی کو بھی آپ استعمال کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ، اور جب نیوی اور آپ کی بری فوج استعمال ہوتی ہے، ایئر فورس نے اس کو بھی کور دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہوا سے تو بالکل وہ بھی ایکسپوزڈ ہے۔ جیسے ابھی آپریشنز ہوئے ہیں وزیرستان میں بالکل دہشت گردوں کے خلاف، بالکل اس میں بری فوج اگر کے اوپر اگر وہ آپ ایئر فورس نہ ہو پروٹیکشن دے رہی تھی تو وہ ایئر فورس ہی دے رہی تھی۔ ایئر فورس نے بلکہ لیڈ کیا اس کو بھی، کیونکہ ایسے علاقے تھے جہاں بری فوج جا ہی نہیں سکتی تھی، تو ایئر فورس پہنچی وہاں پہ اور وہاں جا کے ان کو بمباری کی اور ان کو نیست و نابود کیا۔ علاقہ جب ریزسٹنس اس کا ختم ہو گیا، مزاحمت ختم ہو گئی، تو بری فوج سے کہا آپ جائیے، آپ اس علاقے پہ قابو کر لیجیے۔
تو پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ کتنی برتری رکھتی ہے سر بھارتی فضائیہ؟ یہ میں نے بالکل ایئر پاور کی بات کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری ہماری جو فوج ہے بری ہے یا بحری ہے اس میں کوئی کمی ہے یا کوئی ایسا نہیں, وہ پوری طرح تیار ہیں, جہاں کہیں ان کی ضرورت ہوگی وہ اپنا کام کریں گے. مگر میں آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ ایئر پاور کا رول کیا ہے میں نے یہ بات کی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کی ایئر پاور جو ہے وہ خوب مضبوط ہو. یہی وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے JF17 کا ذکر کیا کہ ہم نے وہ بنایا, اور اس کو بنانے کے بعد آج تک ہمیں وہ جو ایک فخر حاصل ہے اور وہ جو ایک ہمیں ایک اعتماد آ گیا ہے اپنی جنگی قوت پر, وہ اس کا مزہ ہی اور ہے کہ ہمیں اس راستے میں کوئی تنگ نہیں کر سکتا. امریکہ تو ہر چوتھے دن آپ کو دھمکی دیتا تھا کہ F16 کا یہ روک دیں گے, F16 کا وہ حصہ مینٹیننس روک دیں گے, فنڈز روک دیں گے. تو کیا روز ہم دھمکیاں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب آپ کا JF17 ہے, اور JF17 اس کی بھی میں آپ کو کہانی بتا دوں کہ JF17 آپ اس کی کہانی بھی بتائیں. یہ چیز کیا ہے F16 کے مقابلے میں؟ یہ F16 کے ہم پلہ سمجھ لیں, بلکہ اس سے بہتر سمجھ لیں. اور وہ کیوں بہتر سمجھ لیں کہ جب اس کا نام رکھنے کی باری آئی تو میں نے اس کا نام F17 سجیسٹ کیا کہ F17 کیوں, F16 سے ایک قدم اوپر. اس وقت F16 امریکہ کا جہاز تھا, F18 بھی تھا, درمیان میں ایک سلاٹ تھا. تو چینیوں نے مان لیا, ہمارے جو پارٹنرز تھے, مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایک ہم سے گزارش کی کہ آپ اس کے ساتھ J بھی لگا دیں. J کا مطلب ہے جوائنٹ, F سے ہے فائٹر, جوائنٹ فائٹر 17, یہ ہے JF17. اور اس کے ساتھ جو نک نیم جیسے ہر جہاز کا ہوا کرتا ہے, F16 کا نک نیم جو ہے وہ فیلکن ہے. تو ہم نے اس کا نک نیم رکھا تھنڈر. اب اس نے تھنڈر کر کے آپ کو فروری میں دکھا دیا. تو الحمدللہ جو ہم نے سوچا تھا وہ خواب بھی پورا ہو گیا, جہاز بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ بھی بلاک بلڈنگ اپروچ کے تحت جیسے F16 تھا. اور میں CPD کیوں بنا, چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر, کیونکہ میرا جو ٹوٹل کوالیفیکیشن تھی, مطلب معاملہ تو یہ سفر تو سورٹ آف آنر سے شروع ہوا تھا. پھر F16 میں سلیکٹ ہونا, F16 فلائی کرنا, اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا. تو اس کے ساتھ میں فرینچ ٹیکنالوجی میں راجے بھی اڑا چکا تھا. میں F86 جو سیبر ہے امریکن جہاز, وہ بھی اڑا چکا تھا جب میں ینگ ایج میں تھا. تو دونوں ٹیکنالوجیز بھی میرے ایک بیک گراؤنڈ میں تھی. تو یہ وہ چیز تھی جس کے تحت پھر مجھے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا گیا. اور اللہ نے یہ جو قوم کے لیے ایک چھوٹا سا انسان اپنی طرف سے نذرانہ پیش کر سکتا ہے, JF17 جس کو میں کہتا ہوں, میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ JF17 تو میرا بیبی ہے. میں نے تو اس کو بیبی کے طور پہ پالا, بنایا اور پالا. اور اس کو تیار ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہے کہ ہندو جب بھی نظر آئے گا تو اس کو چھوڑنا نہیں. اور ایسے ہی ہوا. اس نے جو کام کر دیا فروری میں, وہ ہم سب کے سامنے ہے. الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جتنے چاہیں یہ بنا کر اپنی ایئر فورس میں انڈکٹ کریں, کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بلاک بلڈنگ اپروچ کے تحت بنا, وہ بھی چونکہ میرا F16 کا تجربہ ہے. بلاک بلڈنگ اس طرح ہوتا ہے کہ ہر 5 سال میں آپ اس جہاز کو اپ گریڈ کرتے ہیں, اور اس میں نئی ایویونکس جس کو آپ الیکٹرانکس کہتے ہیں, اور ساتھ جو ویپنز ہیں وہ اس کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں آپ. یہی وجہ ہے کہ آج F16 جو کہ تقریباً 50 سال پرانا ہے, اس کی ٹیکنالوجی, وہ آج بھی فرنٹ لائن جہاز جو دنیا کے ہیں ان کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے. اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جب بھی کسی ملک نے نیا جہاز خریدنا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اسی طرز پر ہم نے یہ بھی جہاز بنایا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جہاز F16 کی طرح ہر 5 سال بعد آپ کو ایک نئی فارم میں نظر آئے گا. اس کے جیس, اور اس کے 2 بلاکس ہم بنا چکے ہیں, بلاک 1 بلاک 2, بلاک 3 بھی تقریباً بن چکا ہے. اب یہ بلاک 3 اسی طرح سے جیسے F16 بلاک 5 بنا, پھر 10 بنا, پھر 15 بنا. جو لیٹسٹ جہاز ہم نے F16 خریدے وہ بلاک 52 ہے. وہ چند جہاز ہم نے پچھلے کچھ عرصہ پہلے لیے تھے. تو مقصد یہ کہ اس جہاز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈرن رکھنے کے لیے یہ بلاک بلڈنگ اپروچ ہم نے اڈاپٹ کی, اور اسی کے تحت JF17 ماشاءاللہ چھلانگیں لگاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. سر ویسے میرا نالج اتنا زیادہ نہیں ہے اس بارے میں, کیا ہمارا JF17 ہے, JF17 یہ میزائل بھی لے جا سکتا ہے اپنے ساتھ, یا میزائل کے بغیر تو جہاز ہی مکمل نہیں ہوتا. مطلب یہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں
غیر روایتی جو ہتھیار ہے اس سے کیا روایتی غیر روایتی سے مراد تو آپ کا نیوکلیئر مسائلز اور بامز اور ساری چیزیں آ گئی نا. نیوکلیئر کیپیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں, اور نیوکلیئر کیپیبلٹی اگر آپ کا ماڈرن جہاز نہیں اس کو پورا کر سکتا تو پھر تو اس میں بہت بڑا ڈرا بیک ہے, بہت بڑی کمزوری ہے. سو لہٰذا جیسے آپ کا F16 ہے اسی طرح JF17 آپ کے روایتی غیر روایتی ہتھیار سب لے جا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ امریکہ نے ایک سٹیپ اٹھایا اور بالکل پاکستان انہوں نے اٹھایا. ایسے ہی موقع پہ انسان جو ہے وہ پھر جس کو آپ خود انحصاری کی بات کرتے ہیں, خود کفایتی کی بات کرتے ہیں, خود کفالت ہونا جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک دروازہ بند کر دیا تو پھر آپ نے گزرنا تو ہے, دیگر ایونیوز کی تلاش